پروجیکٹس بھی جو ہوتے ہیں وہ ٹول کے طور پہ یوز ہوتے ہیں، اسیسمنٹ ٹول کے طور پہ. تو پروجیکٹ جو ہوتا ہے، پیچھے بھی ہم نے اس کو جسٹ دیکھا تھا کہ کیا ہوتا ہے. پروجیکٹ کیا ہوتا ہے جی، کہ جب ہم آپ اس کو اسیس کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کی انڈرسٹینڈنگ کو، ٹھیک ہے، ایک سبجیکٹ کے اوپر یا ایک ٹاپک کے اوپر، اور پھر اس میں اسٹوڈنٹس کو کیا کرنا ہوتا ہے، انڈرسٹینڈنگ بھی اس کی دیکھتے ہیں، اور پھر وہ اپلائی کرتا ہے اس انڈرسٹینڈنگ کو، اس نالج کو جو کہ اس نے گین کیا ہے. لیٹ سے کہ 4 مہینے کا تھا آپ کا ایک کورس، اس کے بعد آپ کو پروجیکٹ اسائن ہوا ہے. اکثر ہم سنتے ہیں نا، مجھے پروجیکٹ اسائن ہوا، انہوں نے ہمیں پروجیکٹ اسائن کرنا ہے. تو اس کے اوپر پھر آپ کا انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے، اس انڈرسٹینڈنگ کو آپ اپلائی کتنا کر سکتے ہیں اس کا ٹاسک کو کمپلیٹ کرتے ہوئے. اچھا، یہ جو اپلائی کرنے والی بات ہے نا، اس کو ذرا تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ جب ہم بلومز ٹیکسانومی پہ جائیں گے تو اس پہ میں آپ کو بڑا کلیئرلی اس کے اوپر میں بات کروں گی کہ اپلیکیشن آف نالج کیا ہوتی ہے. تو پھر پروجیکٹ میں یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہ جو ہے اس کی آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، اور اس انڈرسٹینڈنگ کو آپ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں اس والے نالج کو، ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ جی جو پروجیکٹس ہیں وہ انڈیویجول بھی ہوتے ہیں اور کلیکٹیو بھی ہوتے ہیں. تو انڈیویجول پروجیکٹ جو ہوتا ہے اس میں اسٹوڈنٹ کا پھر وہی نالج آپ کی آئے گی، آپ کی کریٹیکل تھنکنگ. کریٹیکل تھنکنگ مینس کہ آپ کتنا اس کو سوچ پاتے ہیں، اس کو کتنا آپ اس کی کیا کہنا چاہیے، آپ کی نالج کو کتنے آپ حصے بکھرے کر کے اس کو کہاں کہاں اپلائی کر سکتے ہیں. یہ کریٹیکل تھنکنگ کی ذرا بالکل آسان اور تھوڑی سی فارم ہے جس کو کہ آپ سمجھ بہت آسانی سے سکتے ہیں. اپنے نالج کو کتنا اپلائی کر سکتے ہیں. اینڈ ٹائم پلان اور ورک پلان آپ کا کیا ہے، یہ بھی پروجیکٹ میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، جو کہ نارملی دوسری چیزوں میں نہیں ہوتا. جیسے آپ کا ڈائری رائٹنگ ہے، اوکے فائن، آپ کو کہہ دیا آپ نے لکھ لی، 6 مہینے لکھ لی. بٹ پروجیکٹ کے معاملے میں آپ کو یو ہیو ٹو بی ویری پرٹیکولر اباؤٹ یور ٹائم اینڈ اباؤٹ یور ورک پلان. اگر آپ وہ ٹائم پلان مس کریں گے تو اٹ مینس یو آر مسنگ سم پارٹ آف یور پروجیکٹ، اور اگر پروجیکٹ کے پارٹس مس ہوں گے obviously it cannot be completed in time. یہ جو آپ کی فگر ہے اگلی، یہ دیکھیے، یہ بالکل آپ کو انڈیویجول نظر آ رہا ہے. and there are so many you see parts of projects، اور اس کے پروجیکٹ میں بہت سارے ہوتے ہیں نا. آپ کے ہیومن ریسورسز آپ نے دیکھنے ہیں، آپ نے فنڈنگ دیکھنی ہے، آپ نے ٹائم دیکھنا ہے، آپ کی پلاننگ کیا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو آپ جب کلیکٹیولی آپ پھر جب اکٹھا کرتے ہیں تو آپ کا پروجیکٹ اور آپ کی پروجیکٹ رپورٹ بن جاتی ہے. تو انڈیویجول از ہینڈلنگ آل آف دیز تھنگس آل بائی ہمسیلف. تو وہ جو ہے نا اس کو یہ کر کے تو آخر میں یہ انڈیویجول پروجیکٹ ہوتا ہے جو ایک پروجیکٹ بندے کو اسائن ہوتا ہے. اگر 10 اسٹوڈنٹس ہیں تو 10 کو یہ اسائن ہوئے 10 پروجیکٹس. یہ انڈیویجول پروجیکٹ ہوتا ہے، اور اس کے پیرالل جو ہے وہ آپ کا گروپ پروجیکٹ ہوتا ہے. گروپ پروجیکٹ کیا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پکچر میں بھی کہ 4 5 6 لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں، اور سامنے جو پیپر ہے نظر آ رہا ہے کہ دے آر ہیونگ سم پلاننگ، اور وہ پلان آپس میں وہ بات بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے کیسے کرنا ہے، کیسے ڈیوائڈ کرنا ہے. تو گروپ پروجیکٹ جو ہوتا ہے وہ پھر گروپ کے بیچ میں ہوتا ہے اور ایک گروپ کو اسائن ہوتا ہے. میننگ اگر آپ کے 10 لوگ ہیں کلاس روم میں، اور میں نے اس کی پہلے اگزامپل دی کہ 10 کو ایک ایک ہوا ہے، وہ 10 پروجیکٹس تھے، تو اگر 5 کو یہ گروپ پروجیکٹ اسائن ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کلاس میں 2 پروجیکٹس اسائن ہوئے ہیں. اچھا، اس میں وہ جو کریٹیکل تھنکنگ ہے، اس میں جو پلاننگ ہے، وہ ساری چیزیں تو ویسے ہی ہوتی ہیں. اپلیکیشن آف آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اینڈ دین اپلیکیشن آف دیٹ انڈرسٹینڈنگ ہے، تو اس کی ساری چیزیں تو وہ ویسے ہی ہوتی ہیں. لیکن اس کے اندر ایک گروپ ڈائنامکس بھی آ جاتی ہیں. گروپ ڈائنامکس مینس کہ آپ اس کو آپس میں پلان کیسے کرتے ہیں، آپ اس میں ڈسکشن ایک دوسرے کے ساتھ کیسے کرتے ہیں، پھر آپ نے اس کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے. اور یہ ساری دیکھیں نا، ساری چیزیں ہونی چاہیے نا آپس میں، کیا پلان ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے. اینڈ دیئر از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جس کو آپ یاد رکھیے کہ ہر جو گروپ پروجیکٹ ہے وہ منی لیول پہ انڈیویجول پروجیکٹ بھی ہے. اس طرح کہ اگر اس میں 5 لوگ ہیں تو اس کے اندر آپ دیکھیں نا 5 کے 5 کچھ نہ کچھ ڈیوٹی ان کو ملی ہے، اور 5 کے 5 اپنا کام کر رہے ہیں. تو وہ جو اوپر جا کے یہ 5 منی پروجیکٹ سے مل کے آپ کا بڑا پروجیکٹ بننا ہے.
تو یہ اس میں وہ 5 لوگ بھی اپنے لیول پہ کام کر رہے ہیں اور پھر ان 5 کا کام اکٹھا ہو کے آپ کا اوپر گروپ جو ہے وہ بن جائے گا پروجیکٹ. اور پھر اس کو کیسے رپورٹ رکھنی ہے، اس کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے، اس کی رپورٹ کیسے لکھنی ہے، یہ ساری اوپر اپر لیول پہ جا کے ہوگی. لیکن وہ یہ منی لیول پہ، نیچے مائکرو لیول پہ 5 لوگ اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اس میں. تو یہ ہوتا ہے انڈیویجول پروجیکٹ اور گروپ پروجیکٹ.